آپ دیکھیں نا، ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو وہ اپنی کمرے کی زندگی، اپنی بیوی کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا بنا کے آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ پھر یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین دیکھیں، جب تک تو انسان میاں بیوی کا تعلق رہے، نکاح کا رشتہ قائم رہے، تو حضور نے منع فرمایا ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی کو، اپنی جو ان کی پرائیویٹ لائف ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں۔ تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہوتی ہے کہ ایک عورت اپنی جو اس کی پرائیویٹ زندگی ہے، اپنے کمرے کی زندگی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ جو زندگی گزر رہی ہے، یعنی ایک تو وہ نہیں کہ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں، کہ جو اس کی ازدواجی زندگی ہے، جو اس کی کمرے کی زندگی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ اگر لوگوں کے سامنے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکلوز کرتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ کے رسول نے اس پہ سختی سے وعید فرمائی ہے، منع فرمایا ہے کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو کہ عورت بتائے کہ بھئی اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لائف کو دوستوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر رہا ہے، تو یہ بات تو بہت غیر مناسب ہے اور اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہے کہ جب گفتگو کے ذریعے سے منع ہے یہ، اور ایک آدمی جو ہے اپنے کمرے کی زندگی کی ویڈیو بنا بنا کے شیئر کرے۔ آپ دیکھیں نا، ایک صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو وہ اپنی کمرے کی زندگی، اپنی بیوی کے ساتھ جو گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں، ان کی ویڈیو بنا بنا کے آپ شیئر کر رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ پھر یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا، یعنی ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایک برائی ہے اور اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک محترمہ نے شادی کی ہے، تو وہ پاکستان میں انہوں نے پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر ایک پولیٹیشین سے شادی کی، اب میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے کتاب لکھی۔ اب اس کتاب کے اندر دیکھیں وہ کیا کیا لکھ رہی ہیں، اب وہ کیا اپنے جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو ڈسکس کر رہی ہیں اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اب لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ جی اب پہلے شوہر کے بارے میں آپ نے لکھا، دوسرے شوہر کے بارے میں آپ نے لکھا، اب جب یہ تیسرا ہے اس کے بارے میں بھی آپ لکھیں گی۔ تو یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے کہ آپ جو ہے کتابیں لکھیں اور کتابوں میں جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ تذکرہ ہو، تو یہ تو شریعت کے بہت خلاف بات ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی پردہ داری کرنا۔ ایک دوسرے کا لباس کیا 3 کام کرتا ہے۔ لباس، قرآن کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ اور میاں بیوی کو کیا فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو جب لباس انسان کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، بالکل چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کے اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اور سب سے پہلا کام جسم کو چھپاتا ہے اور جسم کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، اس کی پردہ داری کرتا ہے، اس کے جو اعضاء ہیں، اس کے جس کا جسم ہے اس کو چھپاتا ہے، اس کی پردہ داری کرتا ہے، اور پھر وہ خوبصورتی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ لباس التقوی ہو، تقوی والا لباس بھی ہو، ایسا لباس نہ ہو جو فاخرانہ ہو۔ تو اب اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس نہیں ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے تو ایک دوسرے کی پردہ داری کرنی چاہیے، اور جب شادی ختم ہو جائے تو پھر تو آپ غیر محرم ہیں۔ تو غیر محرم کا اس طرح سے تذکرہ کرنا تو غیر مناسب ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ، اور پھر جو ہے وہ اس کو شائع کرنا، اور پھر لوگوں کی جو ہے وہ لوگ پڑھیں گے، پھر اس پہ لوگ ظاہر سی بات ہے پھر بات کریں گے، پھر اس پہ گفتگو ہوگی، تو پھر آپ کو برا لگے گا۔ تو بھائی برا کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے خود ہی تو اس کو شائع کیا، آپ نے خود ہی تو جو ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا۔ اب دیکھیں نا، پرائیویٹ فیملیز کے ایونٹ ہوتے ہیں، گھریلو اور چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ بنا بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اور پھر اس کی وہ پھیل رہا ہے، اور پھر عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو لہذا ہمیں ان سب چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، اور میاں بیوی کو تو ایک دوسرے کی پردہ داری کرنی چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی جو ہے کسی قسم کی کوئی بات جو ہے وہ
جو آپس کا کوئی سیکرٹ ہے اس کو سیکرٹ ہی رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ جی آپ اس کو جو ہے کتابوں میں لکھتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔